بسم الله الرحمن الرحيم زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ انسان ناکام ہو جائے۔ کامیابی ناکامی کا مفہوم جو قرآن بتاتا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں لائف سیٹل ہو گئی، کاروبار بہت بڑا ہو گیا، بچے سارے سیٹ ہو گئے، پیسہ بہت آ گیا، ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف ہے۔ کچھ نہیں بن سکا تو کہتے ہیں بیچارے کا فیلئر ہے۔ یہ ہماری سکسیس اور فیلئر کی یہ ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیل کون ہے، ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ آپ انہیں بتائیے کہ ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، وہ آگ میں جا گریں گے، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ ناکامی جس سے تمہارا اللہ مردوں کو بھی ڈرا رہا، عورتوں کو بھی ڈرا رہا۔ یا عباد فتقون، تو میرے بندو اس ناکامی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو کہ اس سے بچنا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت بڑی جنت جو تیرے رب نے تیرے رہنے کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کَبَیْتِ الْعَنْکَبُوتِ، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ لا تصابی جناح بعود، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل کود تماشا ہے جسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلہ کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ابھی پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا،
اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں پہ اوپر آ جائے گا. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاہم وعدہم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا. جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا. لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا. لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ. پھر اللہ کہہ رہا وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. این المفر، کہیں یہ کہیں بھاگ جاؤ. وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا. زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. وہ کہے گا سحقا لکن ان کن کنت ناظر، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، وہ تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. تو جسم بولے گا انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے. یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے. کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے. وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاعِدُونَ. کون ہے آسمان کو اٹھانے والا؟ کس نے آسمان کی چھت کو تانا؟ خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا؟ کون ہے اللہ کے سوا وہ سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے؟
الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا؟ واختلاف اللیل والنہار، کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا؟ وبث فیہا من کل دابہ، کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا؟ وتصریف الریاح، کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کبھی پون سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا؟ دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا؟ دیکھ دریاؤں کا نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا؟ دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا؟ دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے مچھلیوں کو بنانے والا؟ آسمان اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ، کون ہے ان کو اڑانے والا؟ عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے؟ مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے؟ شیر کو جھاڑنا کون سکھاتا ہے؟ گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، میں قربان جاؤں اپنے رب کا گلہ سنوں، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، ارے بریڈ فوڈ والیو، ارے بریڈ فوڈ والو، بڑے ناشکر ہو، ما اکفرا، بڑے ناشکر ہو، میں نے یہ شیئن خلقا، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا؟ جیا یا اللہ بھول گئے، پونڈا نے مگر لاگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سامنے بنایا کہ صرف روٹی کی فکر ہی پائے گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا، میں نے یہ شیئن خلقا، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ میں نطفہ، ایک گندے پانی سے۔ کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا۔ جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھی تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے۔ تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی۔ پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھے تو زمین، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ میں قربان کیوں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے،
زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں، اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرے بندے بندیو، کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں، کوئی نہ، ارے پاگل دیکھ رہا ہے۔ کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے۔ کون؟ جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے۔ کون؟ جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے۔ کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے۔ کون ہے جو میری شارت سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اينما كانوا۔ تین کٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے۔ چار کٹھے ہو جاؤ، پانچواں اللہ ہے۔ دو کٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے۔ ایک بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے۔ زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ایسے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے۔ تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے۔ تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے۔ تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو شراب بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ڈرگز بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سخاوت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو معاف کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حسد کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کفر کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کدھر بھاگوں، کہاں جاؤں؟ اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شارت سے زیادہ قریب۔ میں بیٹھوں، میں اٹھوں، میں چلوں، میں سوؤں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں لڑوں، میں محبت کروں، میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیوں سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا۔ رات کالیو، کالی رات، سکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہے نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہے۔ کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی۔ کتنی چھوٹی ہوتی ہے کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے۔ اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی دیکھ رہا ہوں نہیں، اللہ اکبر۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر، کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے
جو لکیر بن رہی ہے تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے. تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے کو برابر کر دے گا. وَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ هَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مسلح پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا. تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے. میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ساتھ میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم. کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے. میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمبال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابر بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحسن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مضي بن عمر بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ندريس بن يرد بن ملهل إيل بن كينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ السلام. کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں. اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. ایک بدو کافر
گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے گوہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، تو دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے. زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے. ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس. بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں. تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں. تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا. وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا. کہنے لگا لا اومن او یومن هذا الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. تو آکڑ تے کھلو ہو گیا، بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے. اور وہ یوں پڑی ہوئی اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی، غریبوں کو مولا، بندش کے دل میں گھر کرنے والا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن برئی جان مشتاقم درادا فداء روضہ خیر البشر کن. میرے نبی میرے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی. ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہم ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں. میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں. اللہ نعت خوانی کرتا، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے. 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسے موت. تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی. میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاس سے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے. میرا رب اپنے نبی کی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے. اور نعت خان کون ہے؟ میرا اللہ. یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے. آپ مسکرا رہے اور وہ پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے کہا یا عذاب یا عذاب اے گو. اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، میت نو صدی جانتا ہے. یا عذاب. تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسے. تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا. مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے. اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اللہ اکبر. کیا کہتی ہے؟ گو مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے. میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ. میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ. آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا، اوئے ہوئے ہوئے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے. قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادھیٰ وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا اور ہیبتناک کر کے بتایا. یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. قیامت. اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں، سننا. وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر، وسعدیک یا رسول اللہ. میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک ہے
پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام۔ آپ کا ذاتی نام تو 2 ہے، محمد احمد، دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں۔ اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی، یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گو کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقاب۔ میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ تو میں اگلی اب سنیے گا، من انا، میں کون ہوں؟ سبحان، من انا، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لبی اے کی بڑی ہے، تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، اب وہ کیا کہتی ہے؟ سنو، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں، اس کو بھی پتا ہے یہ آدھی بات ہے، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ابھی آدھی بات ہے۔ اگلی سنو، کہتی ہے وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان، ایک گوہ کو پتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے، اور وہ گوہ مری ہوئی زندہ ہو کر کہہ رہی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ تو اگلی سنو، آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار و ہلاک، برباد۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے؟ وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا، کہنے لگا ہن تو منے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، تو میت بلوا لے، ان پیچھے کی رہ گیا؟ یہ میرے نبی کی نسل، یہ میرے نبی کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا خاندان، یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت۔ وَعِسُّ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں، میں جنات کے نبی، کالے گورے کے نبی، مشرق مغرب کے نبی، شمال جنوب کے نبی۔ سبحان اللہ۔ کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ، ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے سال، انگریزی کے نہیں، انگریزی کے جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا۔ 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آئے، 24,000۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، اور خیمے میں
मुलाकात की। मुलाकात के वक्त फरमाया, अबू उबैदा तेरे खेमे में कोई चिराग नहीं। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन दुनिया में गुजारा ही तो करना है, दुनिया कौन सी रहने की जगह है, गुजारा ही तो करना है। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अपना खाना तो खिलाओ। तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कोने में से लकड़ी का प्याला उठाया जिसमें रोटी पानी में भिगोई पड़ी थी। खुश्क रोटी पर थोड़ा सा नमक डालकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रखा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लुकमा उठाया, बेइख्तियार आंखों से आंसू निकले और कहा, अरे अबू उबैदा, मुल्क शाम के खजाने फतेह हुए और तू न बदला। उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद कर चुका था कि जिस हाल पर छोड़कर जा रहे हैं उसी हाल पर आपसे मिलूंगा। जब आपने फरमाया था जिस हाल पर छोड़कर जा रहा हूँ उसी हाल में तुम मेरे पास आना है, दुनिया के चक्कर में ना आना और दुनिया के धोखे में ना आना। मुसलमान के लिए इतना काफी है कि गुजारे के लिए उसके पास रोटी खाने को मिल सके। दुनिया तो है ही जुदाई का घर। दुनिया के कारोबार औलाद को माँ बाप से जुदा कर देते हैं, दुनिया के धंधे औलाद को जुदा कर देते हैं। हम अक्सर देखते हैं माँ बाप अकेले पड़े हैं, बच्चा कमाने के लिए किसी और जगह चला गया, बच्ची जवान हुई तो कई हिंदुस्तान में बहाई गई, कोई कहीं और कोई दूर चली गई। अब इस अजनबी की तरह कई सालों बाद मिलना होता है। हिशाम बिन अब्दुल मालिक शामी खलीफा तवाफ कर रहा था, उसके साथ सालिम बिन अब्दुल्ला हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते भी तवाफ कर रहे थे। हिशाम ने कहा, सालिम कोई जरूरत हो तो बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। हजरत सालिम ने कहा, अल्लाह डरता नहीं है, मैं अल्लाह के घर में हूँ तो फिर भी मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। हिशाम चुप हो गया। जब बाहर निकले तो कहा, अब तो बताओ। कहने लगे, दुनिया की बताऊं या आखिरत की? हिशाम ने कहा, दुनिया की बताओ, आखिरत की ख्वाहिश तो पूरी कर नहीं सकता। फरमाने लगे, दुनिया तो मैंने दुनिया बनाने वाले से नहीं मांगी तो तुझसे क्या मांगू। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का जमाना है। ये वो उमर है, उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु। जब गली में गुजरा करते थे तो उनकी खुशबू की हल्ले की वजह से घरों में बैठे हुए लोगों को पता चलता था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गली से गुजर रहे हैं। ऐसा हुस्न व जमाल था, चेहरे पर आंखें नहीं टिकती थी और ऐसे नखरे वाली चाल थी कि जो देखता था वो दंग रह जाता था। और लंबी चादर होती थी, घिसटती हुई जाती थी। एक दफा एक बुजुर्ग ने रास्ते में टोक दिया, ऐ उमर, देखो अपने टकने पर कपड़ा ऊंचा करो। उन्होंने कहा, अगर जान की खैर चाहते हो तो आइंदा ये बात मत कहना वरना गर्दन उड़ा दी जाएंगी। एक वक्त ये था और जब आए खिलाफत पर जो आदमी दुनिया की तलब करेगा और जो आदमी माल की तलब करेगा, जब उसके हाथ माल आएगा तो फिरौन बनेगा, और जो आदमी माल से भागेगा और जो इससे जान छुड़ाएगा और इससे पल्ला बचाएगा, तो जब इसके पास माल आएगा तो उसके जरिए से जन्नत कमाएगा। सुलेमान मरने लगा तो रिजा बिन हयात ने कहा, कोई ऐसा काम कर जिससे तेरी आखिरत बन जाए। कहा, क्या करूं? कहा, खिलाफत के लिए किसी इंसान का इंतखाब कर। सोच में पड़ गए। उनका इरादा था बेटे को खलीफा बनाने का। कहने लगे, इंशाअल्लाह ऐसा काम कर जाऊंगा जिसमें मेरे नफ्स और शैतान का कोई हिस्सा नहीं होगा। कहो लिखो, मैं उमर को खलीफा बनाता हूँ। और उसको लपेटा और माचिस के डिबिया में डाला और कहा, जाओ इस पर लोगों से बैठ लो। जब रिजा ने बैठ ली, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डर कर आए, ऐ रिजा, तुझे अल्लाह का वास्ता, अगर इसमें मेरा नाम है तो इसको मिटा दे, मुझे खिलाफत नहीं चाहिए। उसने कहा, जाओ जाओ, मेरे सर न खाओ, मुझे नहीं पता किसका नाम है। आगे हिशाम बिन इब्न मालिक मिला। उसने कहा, रिजा, अगर इसमें मेरा नाम नहीं है तो उसे लिख दे। एक कहता है मेरा नाम मिटा दे, एक कहता है मेरा नाम लिख दे। जब डिबिया पर बैठ ली और खोला, उसको कहा, आओ भाई, ऐ उमर, उठो, तुझे खलीफा बनाया गया है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े नहीं हो सके। दो आदमियों ने सहारा देकर उठाया और लड़खड़ाते हुए मिंबर पर आए और कहा, मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, तुम अपने फैसले से किसी और को बना दो। उन्होंने कहा, मुझे नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने ये कह दिया है। हिशाम की चीख निकल गई। एक शामी तलवार निकाली कि आइंदा तूने बात की तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तू अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के सामने आवाज निकलता है। जब आए तो यूं कहा, अब इससे आखिरत कमा कर दिखाऊंगा ताकि सारी दुनिया के इंसानों को पता चल जाए कि बादशाहत में भी आखिरत कमाई जा सकती है। फिर वो वक्त आया, ईद का दिन था। ईद से 1-2 दिन पहले की बात है और वहीं छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और कहने लगे, बच्चों क्यों रो रहे हो? बीवी ने कहा, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सारे दोस्तों ने कपड़े बनवाए हैं ईद के लिए और हमारा बाप तो अमीरुल मोमिनीन है,
हमारे कपड़े फटे हुए हैं, हमें भी तो कपड़े लाकर दो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा। वजीफा लेते थे बैतुल माल से जो तमाम मुसलमानों का था। वो रोटी का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा होता था। तो बीवी ने कहा, अब क्या करें, बच्चों को कैसे समझाएं, खुद तो सब्र कर सकते हैं, बच्चे तो नहीं जानते। बच्चों पर आदमी ईमान को बेच देता है, जब बेचता है तो तब फिर वो औलाद बाप की गुस्ताख बनती है। बाप से कहती है कि तूने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या कमाया है हमारे लिए, क्योंकि उसके जड़ों में हराम जो डाल गया होता है। इसीलिए अब कभी माँ बाप के फरमाबरदार बनकर नहीं चलेगी।